محمد بن سلمان ایک نئے سعودی عربیہ کا ویژن پیش کرنے کے دعوے کے ساتھ امریکہ آئے ہیں اور ان کے اس منصوبے کو سننے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تیار دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ تنازع میں سنی بادشاہت والے سعودی عرب کا برملا ساتھ دیا ہے اور سعودی ولی عہد اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS کو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے ایرانی لیڈر کو ہٹلر سے تشبیہ دی اور کہا کہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی صورت میں سعودی عربیہ بھی ایسا کرے گا۔ اس سے صدر ٹرمپ پر مئی میں ایران نیوکلیئر ڈیل کی تصدیق کی ایک اہم ڈیڈ لائن سے پہلے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ انہیں ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے پر کچھ تحفظات ہیں، لیکن جب تک یہ معاہدہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایران کوئی ہتھیار نہیں بنا رہا وہ اسے سپورٹ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ محمد بن سلمان نے سعودی خواتین کو ڈرائیونگ اور فٹ بال گیمز دیکھنے کی اجازت دینے سمیت کئی سماجی اصلاحات کی ہیں۔ یہ ان کے سعودی عرب کے انتہائی قدامت پسند ملک کو ماڈرنائز کرنے اور اس کی معیشت کو جدید اور مستحکم بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے، لیکن غیر ملکی سرمایہ کاروں کو لبھانے کے محمد بن سلمان کے منصوبے کو چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نومبر میں انہوں نے 200 سے زائد سعودی عہدیداروں اور کاروباری حضرات کو قید میں ڈالا۔ اگرچہ محمد بن سلمان کے مطابق یہ حراستیں کرپشن کے خلاف مہم کا حصہ تھیں، کئی کے نزدیک یہ مخالفین سے چھٹکارے کی مہم تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ کار آئیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہاں آپ کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ریاست آپ کے اثاثے ضبط کر سکتی ہے۔ سرمایہ کار وہاں کیوں جائیں گے؟ محمد بن سلمان کو یمن میں جنگ پر بھی تنقید کا سامنا ہے، جہاں امریکی حمایت یافتہ سعودی افواج ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ساتھ ایک خونی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اس تنازع نے دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک میں انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ بلگالو کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔